متنازع نہروں پر سندھ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ آج بھی جو ہے مختلف شہروں میں دھرنے اور ریلیاں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جو ہے وہ 5ویں روز میں داخل ہو گیا، جبکہ مورو کی جو قومی شاہراہ ہے وہاں پر بھی جو دھرنا ہے وہ تیسرے روز جو ہے وہ آج جاری ہے۔ ہزاروں ٹرک، کنٹینرز اور گاڑیاں جو ہیں شاہراہیں بند ہو جانے کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں۔ صورتحال نازک ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کی مختلف سیاسی قوتوں سے رابطوں کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اور قوم پرست جماعتوں کے جو سربراہ ہیں اس سے ان کے فون پہ رابطے بتا رہے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو چلا ہے، لیکن شہباز حکومت کی جانب سے متنازع نہروں کے منصوبے کو ترک کرنے کے اعلان کے آثار جو ہے اس کا آپ کو آثار دور دور تک نہیں دکھائی دیتے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری محترم مولانا راشد محمود سومرو صاحب۔ سومرو صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اور وہ مختلف اور جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے کیا ہے۔ کیا کوئی اشارہ دیا انہوں نے کہ جی نہروں پہ کام، جو متنازع نہریں ان پہ کام روک رہے ہیں، اس منصوبے کو ترک کر رہے ہیں، یا اس بات کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم صرف مطلب ہے کہ پانی کی منصفانہ تقسیم کو اپنے تئیں جو ہے وہ یقینی بنائیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، انہوں نے اسی حوالے سے بات کی کہ سندھ میں مظاہرے ہیں، دھرنے ہیں اور مشکلات ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ جو آج آپ نے رابطہ کیا ہے، 8 مہینے سے مظاہرے اور دھرنے چل رہے ہیں، یہ اگر آپ کینال بنانے سے پہلے رابطہ کر لیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ وزیر اعظم صاحب تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، ٹیبل ٹاک ہی مسائل کا حل نکالتی ہے، لیکن اس وقت سندھ کے عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کینالوں پر کام بند ہونا چاہیے۔ آپ کینالوں پر کام بند ہونے کا نوٹیفیکیشن نکالیں اور اس کے بعد پھر بیٹھیں، اپنی بات سنائیں، ہماری بات سنیں، آپ کے موقف میں جو ہے وہ کیا دم ہے نہیں ہے، ہمارے دلائل میں کتنی جو ہے وہ وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے جب آپ فوری طور پر کینالوں کے کام کو روکیں گے اور سندھ کے عوام کی آواز سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی حوالے سے آپ سے رابطہ کیا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کام بھی بند ہو اور دروازہ بات چیت کا بھی کھلے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے مشاورت کروں گا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بجائے جمعیت علماء اسلام کے اگر آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور ان کو بھی جو ہے وہ ہمارا پیغام پہنچائیں۔ میں نے کہا کہ جی بالکل میں آپ کا پیغام تو ضرور پہنچاؤں گا، لیکن اول آخر مطالبہ یہ ہے کہ پانی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، دریا پر نئے کینال بننے نہیں دیں گے، کام کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے، اس کے بعد مذاکرات۔ اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک بہت بڑا اتفاق رائے ہے، وہ چاہے سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مذہبی دینی جماعتیں ہوں، سول سوسائٹی، اس معاملے پہ وہ آپ کو ایک نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم پرست جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، گو کہ پیپلز پارٹی خود میدان میں اس کی مخالفت میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے کندھوں پر بنی ہوئی ہے۔ ایوان صدر میں چیئرمین سینٹ ہو، خیبر پختونخوا کا گورنر ہو، پنجاب کا گورنر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، بلوچستان اور سندھ کے وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ جو مسودہ ہے قوم پرستوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسودہ فائنل اپروو جو ہے وہ ایوان صدر سے ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی تھی، کچھ قوم پرست پارٹیاں آئی تھیں اور کچھ قوم پرست پارٹیاں نہیں آئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو جمعیت علماء تو مجرم آپ کو ٹیبل پہ بٹھا کے دے رہی ہے، آپ ان سے روبرو بات کریں، ان سے پوچھیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے یہ اقدام کیوں کیا ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب کاز ایک ہے، کاز سندھ کا عوام ہے، سندھ کے کسان کے لیے، ہاری کے لیے، زمیندار کے لیے، کراچی سے لے کر کشمور تک پینے کے صاف پانی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا ہی کام کرنا ہے تو پھر اقتدار والا کام کون کرے گا؟ لہٰذا یہ کام فوری طور پر پیپلز پارٹی کو عملی طور پر 24 گھنٹے کی وارننگ دینی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ کام روکیں، ورنہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ میں اس پہ ایک یکسانیت دیکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں، خود جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے یہ کہا کہ جی شراب نہ پھیلائیں، پھر ان کے اور کئی میرے رہنماؤں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی سڑکیں بند ہونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔
نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں سڑکیں بند کرنا جمہوری اقدام ہے، سڑکوں پر کسی گاڑی کو جلایا تو نہیں گیا، سڑکوں پر کسی ڈرائیور کو زد و کوب تو نہیں کیا گیا، احتجاج کر کے روڈ پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی دریا کی چابی اگر آپ نے اپنے پاس رکھی ہے تو پھر سمندر کی چابی ہمارے پاس ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 دن سے پورٹ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پرامن احتجاج کا حق کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا۔ ہاں آج میں نے اپیل کی ہے کہ اس احتجاج میں لاجسٹک آپ روک رہے ہیں، کنٹینر روک رہے ہیں، ٹرکیں روک رہے ہیں، گاڑیاں روک رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 3 دن سے خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معذور لوگ اور معمر لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پر میری وکلا سے بھی آج بات ہوئی ہے، میری قوم پرست جماعتوں سے بھی بات ہوئی ہے، جی ڈی اے سے بھی بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت خواتین کو راستہ دے دینا چاہیے، پھنسے ہوئے 3 دن سے جو خواتین روڈ پر ہیں، بچے روڈ پر ہیں، ان کو جانے دیا جانا چاہیے۔ سب نے مجھ سے اتفاق کیا کیا ہے۔ جواب کیا دیا انہوں نے اس بات پہ؟ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو کراچی سے کشمور جانا چاہتی ہیں، گھوٹکی سے حیدرآباد آنا چاہتی ہیں، تھر سے جیکباد جانا چاہتی ہیں، اور وہ 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں، جو پبلک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو راستہ دینا چاہیے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ہے کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو راستہ دے دینا چاہیے۔ اچھا، جے یو آئی خود آپ کی جماعت بھی بڑا فعال کردار ادا کری، آپ لوگوں نے ایک سیریز آف مطلب ہے نا دھرنوں کی آپ نے کی ہے، مظاہروں کی ہے، تو آپ کے مظاہرے جاری رہیں گے رانا ثناء اللہ کی فون کال کے باوجود، یا اس میں کچھ آپ لوگ پاز لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ نے دیکھا کہ 6 اپریل کو جو میرے دھرنے تھے وہ سندھ کے تاریخ کے سب سے منفرد اور بڑے دھرنے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے 4 مئی تک کا شیڈول دیا ہوا ہے پورے صوبہ سندھ میں خود جا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 24 تاریخ کو کندکوٹ میں، 25 تاریخ کو گھوٹکی میں، اور 26 کو سکھر میں ہائی ویز پر علامتی دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں ہم تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک یہ تحریک نہیں روکے گی جب عملی طور پر کینالوں کا کام نہیں رک جاتا۔ اچھا، اس میں آپ کو اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی حزب اختلاف کا الائنس اس معاملے پہ بن سکے، یا آپ لوگ جو ہے جیسے سولو فلائٹ کریے، جمعیت الگ کریے، جی ڈی اے الگ کر رہی ہے، وکلا الگ ہیں، یہی سولو فلائٹ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود اس کا میں حامی نہیں ہوں۔ میں نے تو پہلے دن کوشش کی تھی کہ آل پارٹیز کے ذریعے ایک اتحاد بن جائے، نہ بن سکا بدقسمتی سے۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی سیاست کیے، سیاست کرتے رہیں گے، یہ موقع سیاست کا نہیں ہے، پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، سولو فلائٹ کا نہیں ہے، سندھ کا ہے، سندھ کے کسان، ہاری اور مزدور کے جنگ کا ہے، سندھ کے اندر پینے کے پانی کے ایک ایک قطرے کی جنگ کا ہے، لہٰذا سب کو مل بیٹھنا چاہیے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے ایک پلیٹ فارم پر سب کو متحد کرنے کے لیے، تو راشد سمرو سب سے پہلے ہاتھ ملانے کے لیے تیار یہ ہوگا۔ بتائیے کہ یہ دیہی سندھ میں ایک بڑی میں دیکھ رہا ہوں موبلائزیشن ہے، اب زبانی کلامی حد تک شہری سندھ کی جو نمائندہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، جنہوں نے یہاں سے سب سے زیادہ نشستیں لی، انہوں نے بھی کچھ کہا ہے، اعتراض کیا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ لوگ شامل غالباً نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ ان سے رابطہ ہوا ہے کہ آپ نے کہ حکومت کی صفوں میں بھی لوگوں کو سمجھا سکیں اس بات کے اوپر؟ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان کا اس حوالے سے میں نے بیانات سنے ہیں، میں ان کے بیانات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا موقف سنا ہے کہ کراچی میں کنٹینروں کے لیے، ٹینکروں کے لیے تو پانی ہے، ٹینکروں میں گھروں میں بیچنے کے لیے تو پانی ہے، لیکن گھروں کے اندر پانی صاف پینے کے لیے کیوں نہیں ہے۔ میں اس موقف سے میری جماعت اتفاق کرتی ہے۔ اگر یہ کینالوں کا منصوبہ مسترد ہو جاتا ہے، اور ہوگا، اگر یہ کینال کے تعمیراتی کام بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی میری جماعت اس تحریک کو جاری رکھے گی کہ سندھ کے اندر جو پانی چوری کرتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، پہلے وڈیرا اپنی زمین کو آباد کرتا ہے، پھر غریب کسان اپنی زمین کے پانی کے لیے ترستا ہے، ہم اس کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے کہ بھائی وہاں سے اگر ہم نے اپنا حق لیا ہے تو اب یہاں جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پانی بیچتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، ان سے بھی ہم اپنا حق لیں گے۔ اچھا، یہ جو آرگیومنٹ آ رہا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے کہ پنجاب اپنے حصے کا پانی جو ہے ان نہروں میں ڈالے گا، یہ آپ کو منطقی بات لگ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں اتنا پانی ہے، نیا پانی ہے ان کے پاس، یا پنجاب کے کن حصوں کا پانی وہ ادھر دیں گے؟ کیونکہ جمعیت علماء اسلام تو چاروں صوبوں میں ہے نا۔ جی میرے بھائی، پہلے وہ یہ تو ثابت کریں کہ ان کے حصے کا اتنا پانی ہے،
کہ پرانی نہریں ساری سیراب ہو گئیں، پانی کی شارٹیج پنجاب میں نہیں ہے، اور پانی اب اتنا وافر ہو گیا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم کے نیچے ریت اڑ رہی ہے۔ آج سندھ کو 55% پانی کی شارٹیج ہے، پنجاب کو شارٹیج ہے، خیبر پختونخوا کو شارٹیج ہے، بلوچستان کو شارٹیج ہے۔ کل ان کا موقف یہ تھا جب وہ کینال بنانے کے لیے جو انہوں نے کاغذات بنائے ہیں، ان کاغذات میں چولستان کے سرکاری پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پانی یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، ہم بارش کا پانی لائیں گے اور ہم سیلاب کا لائیں گے۔ جب ہم نے کہا کہ 15 سال سے سیلاب آیا ہی نہیں تو پانی کہاں سے لاؤ گے، 4 سال سے بارش ہوئی نہیں، پانی کہاں سے لاؤ گے، یکسر انہوں نے یوٹرن لے لیا اور اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے حصے کا پانی لیں گے۔ تو ڈاکومنٹ میں آپ نے جھوٹ بولا تھا یا آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کی نیت کل بھی دریائے سندھ سے پانی چوری کرنے کی تھی، آپ کی نیت آج بھی دریائے سندھ کے پانی چوری کرنے کی ہے۔ کل جب آپ کینال بنا لیں گے، سندھ کی شارٹیج تو 100% ہو جائے گی، آباد سندھ تو غیر آباد ہو جائے گا، لیکن پنجاب میں لڑائی شروع ہو جائے گی، پنجاب کا کسان کھڑا ہو جائے گا، وہ احتجاج اور مظاہرہ کرے گا، کیونکہ پھر وہاں یہ صورت ہوگی کہ کہیں گے کہ پہلے چولستان پیے، چولستان سیراب ہو، کیونکہ وہ سرمایہ داروں کی زمین ہوگی، وڈیروں کی زمین ہوگی، طاقتوروں کی زمین ہوگی، پہلے وہ پیئیں گے پھر باقی پنجاب پیے گا، اور پھر باقی پنجاب لڑتا رہے گا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ ہم آج سندھ کے کیس کے ساتھ پنجاب کے کسان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، پنجاب کے زمیندار کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، پاکستان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں کہ او بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستان کو کمزور مت کرو، آپ کے ایسے احمقانہ فیصلے ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے، سندھ سے حقوق چھین کر، بلوچستان سے حقوق چھین کر، KPK کے حقوق چھین کر آپ پاکستان کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کی مضبوطی صوبوں کی مضبوطی میں ہے، پاکستان کے حقوق صوبوں کے حقوق دینے میں ہے۔ آپ کا تجزیہ، میرا آخری سوال، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں نہروں کا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مائنز کا اور اس کا ایک معدنیات کے والے سے جو ہے بڑی کنسرن وہاں پہ شو کر رہے ہیں، بلوچستان کا اسی طرح سے معاملہ ہے۔ واقعی حکومت نے بہت سارے محاذ بیک وقت کھول دیے ہیں، ٹائمنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی اس سے تو وفاق کے اوپر جو ہے سٹریس پڑ رہا ہے، اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے وفاق کے اوپر۔ جی بالکل 100% یہی ہے، غلط فیصلے ہو رہے ہیں، بند کمروں کے فیصلے اور اسمبلیوں کے خرید اور فروخت کے فیصلے، عوام کے ووٹ کو ردی ٹوکری میں ڈال کر اپنے مرضی کے اراکین کو بٹھانے کے فیصلے ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جس صوبے کی ملکیت ہے وہ صوبہ اور اس صوبے کا عوام فیصلہ کرے، اور اس سے آنے والی آمدن اسی صوبے کے عوام پر خرچ ہونی چاہیے۔